السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہزارہ والوں کے ساتھ جو بدترین زیادتی ہوئی اس کے اوپر پورا ملک جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور لوگوں کو بڑا دکھ ہے اور لوگ سب کے سب جو ہے ان کے دکھ میں شریک ہیں. جس بات سے میں ایگری نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ لوگ خالصتاً اس کو ایک سیکٹیرین مسئلہ بنا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، سب کو دکھ ہے. کوئی اس میں ایسا نہیں ہے آنکھ جو اشک بار نہ ہوئی ہو. لیکن اس وقت وہاں پہ کیا ہے، اور بڑی عجیب عجیب انفارمیشن آ رہی ہے اور ڈس انفارمیشن بھی آ رہی ہے. تو میں نے آج کوشش کی وہاں پہ اندر شیعہ علماء کونسل کے مرکزی رہنما جناب علامہ شبیر میسمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اہل سنت ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ بہت اس دکھ میں شریک ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں مسلک نہیں ہے، یہ انسانیت ہے. کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی ہمیشہ آپ نے آپ کی آواز کو بلند کیا، شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا تاکہ میں بھی کچھ آرائش پیش کر سکوں. آپ نے جو فکروں میں فرمایا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کوئی مکتب کا نہیں ہے. حقیقت دیکھی جائے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچستان میں بہت سی سازشیں ہو رہی ہیں. اس سازش کا ایک حصہ یہ کہ سافٹ ٹارگیٹ ڈھونڈو، ان کو شہید کرو. ملک میں دیکھیں سب اس واقعے سے ایک انارکی پھیل گئی، ہر طرف دھرنے شروع ہو گئے، مسائل پیدا ہو گئے. تو یہ چاہتے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے، لیکن بعض میڈیا والے اس کو مسئلہ کے شیعہ کا مسئلہ اٹھاتے ہیں. نہیں بابا، جیسے آپ نے بہت اچھا تھا کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے اور ہر ایک اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. علامہ صاحب اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں وزیر اعظم سے ان کے موقف سے ایگری کروں، ہو سکتا ہے میں ان کے موقف سے ایگری نہ کروں، قطع نظر اس کے. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ مذہبی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہم تدفین کر دیں وہی سنت اور وہی مسنون ہے. تو ہم اس میں کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں بعض مرتبہ ایسے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں جس کے ذریعے جو بیسک وہ مطالبات ہوتے ہیں ان کو پورے کروائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک لمٹ ہونی چاہیے اور ایک ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. میرا تو دل بہت تڑپتا ہے. میں یقین کیجیے جب میں راتوں کو جاتا ہوں دھرنے میں بیٹھتا ہوں، میں ایک گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں. یہ فیملی کل رات یہاں پر اپروکسیمیٹلی -12 ڈگری سے بیٹھے ہیں. میں تو 4 کپڑے اور بلینکٹ اوڑھ کے بھی نہیں برداشت کر سک رہا تھا. اس کو ساتھ بہت خراب ہے. اس لیے جب پرسنلی مجھ سے پوچھے تو ظاہر ہے کہ اس کو جتنا جلدی، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو رسنایا جائے. شہداء کی مائیں بہنیں بیٹیاں سردیوں میں بیٹھی ہیں، اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. آئی تھنک حکومت بھی تھوڑا اس میں ہمت کرے نا، آگے بڑھے. میں تو اس نظریے کا پتہ نہیں اس کو حکومت نے تو بہت لوگ آپ کے پاس بھیجے ہیں، لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ہے. لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید دہشت گردی کا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس میں جتنی سیفٹی کی جائے وہ بہتر ہے. اور وزیر اعظم نے تو آج کہہ دیا کہ جی آپ لوگ تدفین کر دیں، میں اسی دن آ جاؤں گا وہاں پہ. تو میرا تو خیال ہے کہ کافی جائز بات ہے یہ. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ بعد میں آنے کا کی بات جائز ہے، پہلے آنے کی بات جائز ہے. میرا ایک دل تڑپ رہا اس بات پہ کہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، برف میں بیٹھی ہیں، سردی میں بیٹھی ہیں، جنازے پڑے ہوئے. یہ منظر نہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، نہ کسی بھی دل والے کے لیے قابل قبول ہے، نہ انسانیت کے لیے قابل قبول ہے. تمام ذمہ داروں سے درخواست کی جائے سب مل کے آواز اٹھائیں کہ بھیا اب اس کو آگے بڑھے، کیونکہ شرائط ساری قبول ہو چکی ہے نا، شرائط ساری قبول ہو چکی ہیں اور بہت ہی بہتر انداز میں کمپنسیشن کی بات بھی سامنے آئی ہے.
لیکن بعض نکات ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دم معاملہ ڈیڈ لاک پہ آ گیا ہے. حکومت اگر ایک بہتر انداز میں آگے بڑھے اور چیزوں کو آگے بڑھائے, آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی آ جائے ان کی جگہ؟ مگر کیا پریزیڈنٹ از ناٹ آور فادر؟ دیٹس ٹرو, دیٹس ٹرو. لیکن ایک بات تو بتائیں علامہ صاحب, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک سخت سوال آپ سے کر لوں ایسے موقع پہ. اچھا تو نہیں ہے لیکن بنتا ہے. بات یہ ہے کہ جو شہید ہوئے وہ تو بیچارے کان میں کام کرنے والے ہیں, کان کنان ہیں, اور کوئلے کی کان میں کام کرنے والے ہیں. تو یہ ڈیمانڈز ان کی فیملیز کی تو مجھے لگتی نہیں ہے کہ وزیر اعظم آئے یا صدر آئے. تو علامہ صاحب آپ لوگوں کے پیچھے کون ہے جو یہ ساری ڈیمانڈز لیبل کروا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم بھی پرسوں جب یہاں پر آئے تب سے ہم بھی یہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کون سی کمیٹی نے بنائے, کس طرح بنائے, کیا چیزوں کو نظر میں رکھ کے بنایا گیا. آیا واقعی شہیدوں کی فیملی اس حد تک چیزوں کو سمجھتی ہے, نہیں سمجھتی ہے, ہمارے لیے بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن اب کہا جا رہا ہے سو کون ایک کمیٹی ہے جس میں شہداء کے ورثاء بھی ہیں, کچھ عمائدین بھی ہیں, کچھ علماء بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ڈیمانڈ رکھے گئے. اور کل جب ہم نے کہیں گفتگو کی اس کے جواب میں کہا گیا کہ آئیے ہم شہداء کے ورثاء سے پوچھتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ کو. اسٹیج سے پوچھا گیا تو ایک بیٹی نے اٹھ کے کہا ہاں ہماری ڈیمانڈ ہے. تو اب اس میں ہم پھر کس طرح سے ان کو نیگیٹ کر سکتے ہیں نا. یہ تو کوئٹہ میں موجود ہزارہ کمیونٹی کے عمائدین کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو پیچھے اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, یعنی مجھے تو یہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر وقت چیزیں تو چلتی ہیں نا. ابھی کوئٹہ کے عمائدین کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے, کیوں خاموش ہیں, کیوں جو چیز ہو رہی ہے اسی کو یہ کریں, میری سمجھ سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں عمائدین آئیں, شہداء کے لوائقین کے ساتھ بیٹھیں, کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں, ایک ٹیبل ٹاک ہو, گفتگو کا دروازہ کھلے اور راستہ نکلے. علامہ صاحب آپ لوگ بھی تو ایک بات غلط کر رہے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں, آپ سے بھی اعتراض ہے مجھے, اگر آپ اجازت دیں تو. بہت ادب کے ساتھ, بہت ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب شیعہ کونسل کے علماء وہاں بیٹھ جاتے ہیں یا مجلس وحدت المسلمین پورے ملک میں اگر احتجاج کرتی ہے تو اس میں بالکل یہ ایک مسلکی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ لوگ بھی اگر حکومت میں کہتے جی علامہ طاہر اشرفی کو بھیج دیں, پہلے ساجد نقوی صاحب کو بھیجیں, اوروں کو بھیجیں, مولانا فضل الرحمان کو بلا لیں, یعنی دوسرے جو اہل سنت والے علماء ہیں ان کو بلا لیتے یا اور لوگوں کو بلا لیتے, تو یہ ایک مسلکی بات نہ رہ جاتی لیمیٹڈ. اب وہ ایک انارکی والی سچویشن ہو رہی ہے نا. وہ پھر ایک پورے ملک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, جیسے مال ٹاؤن شہداء کے ساتھ تھا کہ پورا ملک ڈاکٹر طاہر القادری کی ڈیمانڈ کے ساتھ کھڑا تھا. بسم اللہ, بسم اللہ. تھوڑی سی میری جواب میں تلخی ہے, مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں بالکل نہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, کیسے میں مائنڈ کروں. مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت صورتحال ایسی انٹرنیشنلی کہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہیے. ہمیں بہت ڈر ہے کہ پی ڈی ایم اس کو ہائی جیک کرے گی اور اس کے ذریعے جو کام 11 جماعتیں 10 مہینے سے نہیں کر سکی ہیں وہ یہ پی ڈی ایم, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان شہداء کے ان قربانیوں سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل ایجاد نہ کرنے. اس لیے اس دفعہ یہ ہوا. دیکھیں پھر بھی سراج الحق صاحب آئے, اس وقت تقریباً 9 یا 10 اہل سنت اہل حدیث عمائدین آئے ہیں, اور کراچی, لاہور, یعنی جہاں جہاں گھر نے وہاں یہ لوگ سب آئے ہیں. لیکن ہم تھوڑا سا پی ڈی ایم کو سائڈ میں رکھ رہے ہیں تاکہ مس یوز نہ ہو جائے چیزیں. میرا پوائنٹ سمجھے آپ؟ جی ہاں, جی ہاں. ابھی 12 بجے سراج الحق صاحب آئے تھے گفتگو کی, کل انجمن نوجوانان پاکستان کے افراد آئے تھے, کرسچن کمیونٹی آ رہی, سب آ رہے. ہم نے سب سے رابطے کیے ہیں اور ہم سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وی ڈونٹ وانٹ کہ ایک پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, اس میں کہیں ہمارے ذریعے حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کا کوئی فارمولا نہ بنے. دیکھیں آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, بلوچستان از اے پلینگ فیلڈ فار ایوری انڈیویجول ایجنسی. مانتے ہیں آپ میری بات؟ جی ہاں, بالکل بالکل. اور اس کو کسی طرح سے ڈسٹیبلائز کر کے کٹ کر کے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ کوئی راستہ نکلے ہیں. آپ لوگ اپنے چینل سے آگے بات بڑھائیے کہ یہ جو ڈیڈ لاک آیا ہے یہ طرف پگھلنی چاہیے.
हजारा हमारे बैठे हैं, हुकूमत के बड़े लोग बैठे हैं। अच्छा, मैं आपको एक गारंटी करूं ज़ाती तौर पे, मैं बिल्कुल ज़ाती बात कर रहा हूं। जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर आए थे वहाँ पे, उस वक्त तो वो ऑपोजिशन में थे, तब भी मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उनको एडवाइस किया था कि जी जाना चाहिए वहाँ पे। आप लोग अगर तदफीन करते हैं तो आप यकीन माने हमारा जितना ज़ाती असर रसूख है ना, हम पूरा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डालेंगे कि वो उसी दिन 24 घंटे के अंदर ना सिर्फ जाएं लवाहिकीन के पास, बल्कि उनकी दाद रसी के लिए जो भी हो सकता है उसको मज़ीद भी करें। लेकिन ऑब्वियसली ये जो आप के अभी शुरका कर रहे हैं, लगता है आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये तो महज़ब माशरे में जायज़ नहीं है। लुकमान भाई एक बात दर्ज करूं, बुरा मत नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इस वक्त जो अल्फाज प्रोफेसर साहब ने इस्तेमाल किए ना, उसमें थोड़ी सी लचक होती कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, बस आप दस नहीं हमारे, ये टेक्निक के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते ना। वो असल में आप ये क्यों नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर किसी स्पीच राइटर से स्पीच नहीं लिखवाते, वो कॉपी राइटर से अपनी ट्वीट्स नहीं लिखाते, जो उनके दिल में होता है वो कह देते हैं। अल्फाज के चुनाव का बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ है, मुझे भी है, और मेरा ख्याल है हर उनके सपोर्टर को है, लेकिन नीयत पे नहीं है। नहीं, मैं नीयत पे शक नहीं कर रहा, देखिए इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। तो बस आप कीजिए, हम आ रहे हैं, आप हमारी बात पे भरोसा कीजिए, आपकी शराइत पूरी हो गई, बिस्मिल्लाह कीजिए। आप ये एमडब्ल्यूएम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुल्क भर जो धरने हो रहे हैं उनको इसलिए बंद करें क्योंकि हर जगह आप दाइश को और आईसिस को सॉफ्ट टारगेट दे रही हैं। ये तो खुदा ना खास्ता कोई नई, और अब तो लोगों ने बात जगहों पे मुश्किलात खड़ी करती हैं और मसाइल हो रहे हैं। सारा ये धरने तो आवाम ने दिए हैं। एमडब्ल्यूएम तो देखें, एमडब्ल्यूएम तो हुकूमत के साथ खड़ी है ना। एमडब्ल्यूएम को नहीं चाहिए कि इस मौके पर अगर 7 दिन हो गए, हुकूमत पहले हो जाना चाहिए था, वो भी साथ खड़ी है। उसके बाद एमडब्ल्यूएम ने धरना शुरू किया, उन्होंने कहा, और अब कह रहे कि नहीं धरना अवामी है, ये मुश्किलात वहाँ पर अपनी जगह पर हैं, और पूरे पाकिस्तान में अवाम ने धरना दिया है, एमडब्ल्यूएम उसमें शरीक जरूर हो रही है। बहरहाल बेहतर होगा कि आप एमडब्ल्यूएम को राजा नासिर साहब को भी अपने उस पहले पूछें कि भाई राजा नासिर साहब क्या है, आप तो हुकूमत में बैठे फिर भी चीजों को सॉल्व नहीं करवाते करें। तो इसका मतलब है आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि मामलात बड़े एहसन तरीके से वहाँ पे हल हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं जो बीच में हल नहीं होने दे रहे। एग्जैक्टली यही अल्फाज है, मामला हल शुदा समझिए, अगर ये कुछ अनासिर जो है वो साइड पे हो जाए। जुमला तो बुरा नहीं मानेगी, मैं नहीं बनूंगा। थोड़ी सी चूक हो गई, दूसरे दिन तीसरे दिन हल चुका था मसला। ठीक है। अल्लाह ताला, मैं तो पहले सिर्फ ये दुआ करूँगा कि जो शहीद हुए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और जो उनके पीछे रह गए अल्लाह उनके ऊपर जो क़यामत आई हुई है उसकी आसानियाँ पैदा करे, और आइंदा आने वाले तमाम हमारे भाई बहन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का अल्लाह ताला जो है वो खुद अपने हाथों में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा शब्बीर मेस्मी साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आप सुन रहे थे अल्लामा शब्बीर मेस्मी साहब की बात, और इससे अब ज़ाहिर पता चल रहा है कि लोग सियासत भी कर रहे हैं और लोग वहाँ पे ऑपोजिशन भी कर रहे हैं। ये वाक़या बहुत बड़ा है, इसको निगेट नहीं किया जा सकता कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और हज़ारा कम्युनिटी एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट है जिसके ऊपर बार बार ये हो रहा है। तो उस वजह से जो अवाम में गम और गुस्सा है वो ज़्यादा है कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। और इसलिए जो वहाँ पे अल्लामा साहब ने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूँ, कि जो जुल्फ़ी बुखारी का वीडियो स्टेटमेंट सामने आई थी उसने लोगों को हर्ट किया एक्चुअली। अगर वो कोई ज़रा सी बेहतर स्टेटमेंट होती जो शायद इस तरह से ना होता, या आज जो ब्लैकमेल का लफ्ज़ आ गया उससे लोग ज़रा हर्ट हो रहे हैं। बट लगता ये है कि इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा और जो लवाहिकीन हैं उनकी भी दाद रसी हो जाएगी। आप भी हमारे साथ दुआ करें और इसमें शामिल हों ताकि ना सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.